بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن میں ہم اور آپ جو ووٹ ڈالتے ہیں اس کی ادروئے شریعت قرآن و حدیث کی روشنی میں چند نوعیتیں ہیں۔ پہلی چیز تو ایک شہادت ہے، ہم سے ایک گواہی مانگی جا رہی ہے۔ اگر ہم گواہی کسی صحیح آدمی کے حق میں دے رہے ہیں تو صحیح آدمی جتنے بھی اچھے کام کرے گا تو اس میں ہمارا حصہ ہوگا، اور صحیح آدمی کو تلاش کرنے کے لیے دو چیزوں کی دیکھنا پڑے گا کہ جسے ووٹ دیا جائے، جسے کسی منصب پہ فائز کیا جائے، اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک دیانت امانت اور ایک اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے جب ایک منصب مانگا تو کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیجئے۔ میرے اندر دو صفات ہیں، حفیظ علیم، میں ایماندار بھی ہوں، اس کی حفاظت بھی کروں گا اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اب سامنے ہمارے جو شخص ہے، آپ تو کہیں صاحب سبھی بے ایمان ہیں، ہم ان بے ایمانوں کے ساتھ کیا ساتھ دیں؟ ایسا ہے، اگر یہ سوچ کر تمام ایمان والے اور شریف لوگ بچ جائیں گے تو تمام کا تمام پورا الیکشن جو ہے یہ بدماشوں کے ہاتھ میں ہو جائے گا، اور بدماش لوگ جنہیں چنیں گے وہ صرف بدماش ہی ہوں گے۔ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم بہتر سے بہتر، اور نہ صرف یہ کہ صرف سامنے والے کو دیکھیں ہم کسے ووٹ دے رہے ہیں، اوپر ان کے ذریعے سے ایم ایل اے کے ذریعے سے جو چیف منسٹر چنا جانا ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، ایمان والوں کا حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، ہمیں اسے دیکھ کر بھی ووٹنگ کرنی ہے۔ تو پہلے تو اس کی سمجھ لیے تین حیثیتیں ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ ہم سے شہادت مانگی جا رہی ہے، اور کسی چیز میں شہادت دینا فرائض میں سے ہے۔ فرمایا گیا لا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، جب گواہی مانگی جائے تو اس گواہی کو چھپاؤ مت، اور جو شخص گواہی کو چھپاتے ہیں وہ دل کے گناہ گار ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ووٹ دینا ہمارے اوپر، میں ہی نہیں کہہ رہا، مفتی شفیع صاحب، مولانا تقی عثمانی صاحب، ووٹ دینا فرائض میں سے ہے۔ دوسری، ہم سے سفارش مانگی جا رہی ہے، ہمیں ایک شخص کی سفارش کرائی جا رہی ہے ہم سے کہ فلاں شخص بہتر ہے، اسے ووٹ دیا جائے، اور وہ سفارش اگر ہم صحیح آدمی کی کریں گے، وہ صحیح آدمی جتنی بھی 5 سال میں اچھے کام کرے گا اس میں ہمارا حصہ ہوگا، اور وہ شخص اگر غلط کام کرے گا تو اس کی برائی میں بھی ہمارا حصہ ہوگا۔ وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، جو بری سفارش کرتا ہے اس میں برائی کا حصہ ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر اور قابل ایماندار آدمی کو انتخاب کر کر انسان کو اسے ووٹ دینا چاہیے۔ تیسری حیثیت جو ہے وہ ایک وکالت کی ہے۔ آپ اپنے ایک وکیل چن رہے ہیں کہ ہماری پرابلم، ہماری پریشانیاں یہ جا کر پارلیمنٹ میں، ویدھان سبھا میں یہ شخص بیان کرے گا، لیکن اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے کسی کا وکیل کا انتخاب کرے اور کسی نااہل کو انتخاب کر لے، کسی اچھے وکیل نہ ہو، تو اپنی ذات کو یا 2-4 لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر اس وقت آپ نے پوری امت کی طرف سے ایک ایسا وکیل کا انتخاب کر لیا جو پوری امت کو پریشانیوں مصیبت میں ڈال دے گا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے وہ وکیل کا انتخاب آپ کر رہے ہیں، اور جب وکیل کا آپ انتخاب کر رہے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کیونکہ وہ اگر وہ شخص فیل ہوا اس کام میں تو پوری امت اور قوم کو لے ڈوبے گا، اور اگر صحیح آدمی کا انتخاب کر لیا تو پوری قوم کی فلاح اور کامیابی کا سبب بنے گا۔ اذا کان الغراب دلیل قوم سیادیہم طریق الحالکین، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے جب کوا کسی قوم کا لیڈر بن جائے گا
تو وہ ہلاکت کے راستے پہ لے جائے گا. اس لیے اپنے ووٹ کا انتخاب، ووٹ ڈالنا فرائض میں سے ہے، ڈالنا ضروری ہے. اور اب آپ یہ کہیں صاحب سبھی بدمعاش ہیں، لیکن جس میں سے اچھا ہو. احون البلیتین ایک لفظ آتا ہے ہمارے فقہ میں کہ دو مصیبتیں ہوں سامنے تو ہلکی والی مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے، ہلکی والی مصیبت کو اختیار کر لینا چاہیے. اس لیے یاد رہے جو بہتر سے بہتر ہو، جو اوپر تک مسلمانوں کے مفاد میں ہو، ان کے دین ایمان کے مفاد میں ہو، ان کے مستقبل کے مفاد میں ہو، ایسے آدمی کو انتخاب کر کر اسے ووٹ ڈالنا چاہیے اور ووٹ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنا ہر کام قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.